ہمارا آج کا موضوع ہے قدیم طرز املا اور تدوین کے مسائل۔ یعنی تدوین جب بھی کی جاتی ہے تو اس میں قدیم املا جو ہے وہ ضرور آڑے آتی ہے۔ قدیم املا کے جو حوالے ہیں یعنی تدوین متن میں اس کے کئی مسائل یعنی قدیم طرز املا کے مسائل جو ہیں وہ تدوین متن میں ضرور سامنے آتے ہیں۔ خاص طور پر ہم لکھنے پڑھنے میں دیکھتے ہیں کہ املا یا تلفظ کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کے مسائل بعض اوقات متقدمین کی تحریروں کو پڑھنے سے اس انداز سے ظاہر ہوتی ہیں کہ جن کو ہم کبھی کبھار تو فاش غلطیاں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مصنف کی منشا کے مطابق نہ پڑھنے سے، یعنی مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اس سے اگر ہٹ کر پڑھا جائے گا تو صاف ظاہر یہ گمراہ کن غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ رسم الخط اور املا کی روایت سے ناواقفیت بھی ہو سکتی ہے، اور اردو کی تحریریں جب ہم تصوید سے طباعت تک اس کو دیکھتے ہیں تو بیشتر منازل قلم کے سہارے طے کیے گئے، یعنی یہ قلمی نسخے زیادہ تھے۔ اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر کاتب یا ہر خوش نویس جو ہے وہ محتاط بھی ہو اور با علم بھی ہو۔ بعض اوقات احتیاط نہیں ہوتی، بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے اس کا علم نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عجلت میں کوئی بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حروف کی کشش کے معاملے میں بھی انفرادی روش آج بھی دیکھیں، لیکن اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ حروف کی کشش، خاص طور پر نستعلیق جو ہمارا رسم الخط ہے اس میں جو کشش کا ایک سلسلہ ہے وہ انفرادی روش اختیار کرتا رہا، یا ہم اگر اس کو ایسا بھی کہیں کہ ایجاد بندہ کی متعدد کار فرمائیاں، یعنی انسان اپنے طور پر مختلف قسم کی چیزیں ایجاد کرتا رہا۔ تو جدید متون کی نسبت قدیم متون کی کرت اور تصحیح اس قسم کی ہے کہ کہیں زیادہ دقت طلب اور دشوار گزار نظر آتی ہے، اور کہیں بعض اوقات کچھ حصے اس کے آسان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ مسائل اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ایک ایک کر کے بات کی وضاحت کرنا چاہیں تو سب سے پہلی بات نمبر 1 اگر ہم کہیں تو وہ ہے اعراب بالحروف کا قاعدہ۔ یعنی اعراب ترکی رسم الخط کی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ترکی رسم الخط میں الف، یہ اور واو کا استعمال اس انداز سے ہوتا تھا جیسے ہمارے پاس زبر، زیر اور پیش، یعنی ہم زبر، زیر اور پیش کو اعراب کے طور پر جو استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی کہیں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ ابتدا میں یعنی ہم زبر کو بعض اوقات الف سے، زیر کو یہ سے اور پیش کو واو سے بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ یعنی پیش کے حوالے سے واو کا یہ تو اب بھی کچھ لوگ اس کو اس پرانے رسم الخط کو لکھتے رہتے ہیں، جیسے دکان کا لفظ ہے، دکان کی بجائے 2 کان لکھ دیتے ہیں، ادھار لکھنا ہو تو ادھار، اپنا پہنچنا لکھنا ہو تو پہنچنا، یعنی واو کو بھی ساتھ استعمال کرتے ہیں، چھڑانا لکھنا ہو تو 6 واو کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اب رفتہ رفتہ یہ بات ختم ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے یعنی 50 سال 60 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے کی تحریریں دیکھیں تو ان میں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بعض اوقات یہ دکھانا کا ایک لفظ ہے بالفرض، تو دیکھا نہ جیسے لفظ اس انداز سے بھی
لکھا جاتا رہا. تو اس قسم کی تحریر جو ہے اگر سامنے آئے گی اور اس کی تدوین کی جا رہی ہوگی تو بعض اوقات اس میں مسائل کا خدشہ ضرور رہتا ہے. اعراب کے بعد ہم اگر دوسرے نمبر پر دیکھیں تو یا معروف اور یا مجہول، یعنی یہ جس کو ہم چھوٹی یہ اور بڑی یہ کا استعمال کہتے ہیں، تو قدیم دور میں ان چھوٹی یہ اور بڑی یہ میں عدم تفریق رہی ہے. لکھنے والے کو آزادی تھی پوری کہ وہ چھوٹی یہ لکھنا چاہے تو بڑی یہ لکھ دیتا تھا، بڑی یہ لکھنا چاہے چھوٹی یہ، اس میں یعنی کوئی خاص تفریق نہیں تھی، کوئی خاص فرق نہیں تھا. وہ لکھنے والا اپنے انداز سے صرف اپنی خوبصورتی کے لیے یہ بات لکھ دیتا تھا. نمونے کے لیے خطوط غالب کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ خطوط غالب میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ میرے نواسے کی شادی ہے، یعنی لیکن اصل جو تھا وہ میرے نواسے نہیں ہے بلکہ وہ ہے میری نواسی کی شادی ہے. یعنی یا معروف کی بجائے یا مجہول یعنی چھوٹی یہ کی بجائے بڑی یہ کا استعمال کیا گیا، تو گویا پورا جملہ ہی تبدیل ہو گیا. میری نواسی کی شادی ہے کی بجائے لکھا ہوا ہے کہ میرے نواسے کی شادی ہے. اس طرح ہم تیسرا نمبر دیکھتے ہیں تو ایک حوالہ قاف اور گاف کا ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ باتیں ساری املا کی ہیں. قاف اور گاف، تو ایسے میں کچھ خوشنویس ایسے بھی تھے جو کاف اور گاف میں فرق نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ کاف کو بھی گاف اور گاف کو بھی یعنی کہ کاف ہی لکھتے تھے. کاف کو دونوں جگہوں پہ استعمال کرتے تھے کیونکہ گاف جو ہے یہ عربی رسم الخط میں نہیں ہے. چونکہ عربی میں نہیں ہے، بہت سے جو کاتب ہیں وہ عربی رسم الخط ہی کی جانب گامزن تھے، تو اس لیے وہ گاف کا استعمال ہی نہیں کرتے تھے. جہاں گاف کا استعمال ہوتا تھا اس کو کاف لکھ دیتے تھے. تو اس لیے فسانہ عجائب کا ایک لفظ عام طور پر سامنے لایا جاتا ہے کہ لگان، یعنی یہاں لگان جو تھا اس میں لگان کی بجائے گاف کی بجائے کاف لکھ دیا گیا لکان. تو جب اس کی تدوین کی جانے لگی تو مدون نے یہ دیکھا کہ یہ لکان کیا ہے. اس نے سمجھا کہ لکان تو کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا. اس نے اپنے طور پر قیاسی تصحیح کی اور قیاسی تصحیح کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اس میں دو نقطے جو ہیں رہ گئے ہوں گے، تو وہ لکان کی بجائے اس نے اس کو تے بنا دیا اور دو نقطے لگا کر اس کو تکان بنا دیا. گویا لگان سے وہ لکان بنا، لکان سے تکان بن گیا. تو گویا یہ تدوین میں اس قسم کے مسائل سامنے آتے رہے ہیں. میر کے شعر کو گاڑھا کا جو لفظ ہے اس کو کاڑھا بنا دیا گیا، یعنی گاف کو کاف لکھ دیا گیا. تو یعنی اس قسم کے حوالے جو ہیں یہ گاف اور کاف کی عدم تفریق سے ہمارے سامنے آئے ہیں. پھر ہم اس کے بعد ایک اور حرف کی جانب بڑھتے ہیں چوتھے نمبر پر کہ ایک ہمارے پاس دو تے چلتی ہیں، یعنی تائے کرشت اور تائے مدورہ. یعنی عربی میں یہ دو تے استعمال ہوتی رہی ہیں کیونکہ عربی حروف ہیں ہمارے، اور اس سے ہمارے جتنے اپنا کاتب تھے وہ اس کو زیادہ استعمال کرتے تھے. تو ایک لمبی تے ہے اور ایک گول تے ہے. اگر ہم اس عام مثال میں سمجھنا چاہیں تو اس میں یعنی اردو میں رائج نہ ہونے کے باوجود ہم صلوات، زکوٰۃ، اس میں یعنی صلات ہے یا زکوٰۃ ہے، اس میں گول تے کا استعمال کرتے ہیں. آج بھی ہو رہا ہے. تو بعض قدیم تصانیف میں دوسرے کسی لفظ کو بھی اسی تے سے استعمال کرنے کی روایت رہی ہے. انتخاب کربل کتھا کی ایک مثال ایک سامنے آتی ہے. یہ کچھ مثالیں مختلف کتابوں میں جو تدوین کے حوالے سے لکھی گئی ہیں ان میں موجود ہیں کہ لفظ تھا غرہ، یعنی غین رے پر شد تھا اور پھر اس کے بعد ہے یعنی غرہ، جس کے معنی چمک یا روشنی کے ہیں. لیکن جو ناقل تھا اس نے یہ دیکھا کہ یہ غرہ جو ہے اس نے شد جو تھی اس کو دو نقطے سمجھے
تو ان نکات کو اس نے ہے کی بجائے اس کے اوپر تے بنا دیا، اسے غرہ چونکہ لکھا ہوا تھا، اس نے اس کو تے بناتے ہوئے غین کا جو نقطہ تھا اس نے اس کو مزید آگے بڑھا دیا. اس نے کہا یہ غین کا نہیں ہو سکتا، یہ پہلے وہاں عین ہوگا اور یہ رے کی بجائے زے ہے. تو اس نے اس لفظ کو گول تے کے ساتھ لکھتے ہوئے عزت لکھ دیا. تو گویا یہ لفظ جب ایک دفعہ گول تے سے لکھا گیا تو پھر اس کے مزید ناقل جو تھے انہوں نے گول تے کی بجائے لمبی تے لگانا شروع کر دی، اور لفظ جو تھا وہ غرہ سے عزت جا کر بن گیا. تو گویا یہ ایک ایسی مثالیں ہیں یہ کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں کس قسم کی تدوین میں مسائل موجود ہیں. یعنی قدیم املا کے حوالے سے دیکھا جائے تو 5ویں نمبر پر ہم لیتے ہیں ہائے ملفوظ اور ہائے مخلوط. یعنی ایک گول ہے یعنی سادہ ہے جسے ہم کہتے ہیں، ایک دو چشمی ہے، یعنی دو چشمی ہے ہائے مخلوط. اردو میں ہائے مخلوط جو ہے یہ صرف مخلوط حروف کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی بھے پھے تھے ٹھے، یعنی یہ دو چشمی ہے جو ہے نا اس کو الگ استعمال نہیں کیا جاتا. لیکن ہمارے بہت سے ناقل جو تھے، بہت سے ہمارے بعض اوقات مصنفین بھی، انہوں نے اس ہے کو ہائے ملفوظ کے طور پر استعمال کرنا بھی شروع کر دیا تھا. یعنی اگر پھیلی لکھنا تھا انہوں نے تو انہوں نے پہیلی لکھ دیا، یا اگر پہیلی لکھنا تھا تو پھیلی لکھ دیا، یا بھی لکھنا تھا تو بہی لکھ دیا، یا بہی لکھنا تھا تو بھی لکھ دیا. تو اس قسم کی جو باتیں تھیں املا میں وہ بعد میں تدوین کرتے ہوئے اس کے بہت سے مسائل جو تھے وہ ہمارے سامنے آئے. پھر ایک بات اور ہے کہ نکات نہ لگانے کی روایت بھی تھی. یعنی نقطے جو تھے بعض اوقات ان کو کچھ نقطے چھوڑ دیے جاتے لوگ، یعنی خاص طور پر جیسے سین اور شین ہے تو شین کے نقطے چھوڑ کر سین لکھنا ہے بھی سین لکھ دیا، شین لکھنا ہے بھی شین لکھ دیا. یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ رے اور زے دونوں پہ نقطے چھوڑ دیے تو اس میں زحمت جو ہے اس کو رحمت، عشرت کو عسرت، شجر کو سحر، عبرت کو غیرت، یعنی ایسے اس قسم کی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی رہیں کیونکہ نقطے سمجھ نہ آتے تھے. بعض اوقات جور کو جو ہے چور، یا اس قسم کی اور کئی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہی ہیں. پھر ایک رواج یہ بھی رہا ہے جو اب تک بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے کہ الفاظ کو ملا کر لکھنے کی ایک روایت تھی. جیسے کے لیے ہے، کے اور لیے، ان دونوں کو الگ الگ اب تو لکھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اکٹھے بھی لکھنے کا رواج ابھی موجود ہے. تو اس کے لیے کو بعض اوقات کیلے بھی لکھ دیا گیا. اور اسی طرح ہم سے مجھ کو رات میں آج تک، یہ تو دو حرف لفظ ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ اس میں 3 لفظ ملا دیے گئے. ایک مثال ہے کہ اس طرح سے. اب اس طرح سے اگر ہم لکھیں تو اس میں یہ سمجھ، آج دیکھا جائے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. پھر اس کو تو ایسے پڑھیں گے کہ استر ہسے، یا ایک مثال دی گئی ہے کہ ان دنوں میں، اب اند نون میں، یعنی اس قسم کے لفظ جب بن جائیں گے تو صاف ظاہر ہے ایک مدون کے لیے بہت سے مسائل سامنے آئیں گے. یعنی الفاظ کو ملا کر لکھنے کی جو روایت تھی، بعض اوقات یہ 5 6 لفظ ملا کر لکھنے کا ایک ایسا رواج تھا، بلکہ ایسا بھی تھا کہ ایک ہر لفظ یعنی کہ چند لفظ کو ملا کر اوپر سے نیچے لکھنا یا پھر نیچے سے اوپر لکھنا، وہ ایک انداز اس قسم کا کہ اس کو خوبصورت بنانے کی ایک کوشش کی جاتی تھی. لیکن انہوں نے تو خوبصورت بنانے کی کوشش کی، بعد میں جب تدوین کے لیے اس املا کو پڑھنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت کئی مسائل سامنے آئے. جس طرح میں نے یہ کہا کہ الفاظ کو ملا کر لکھنے کی روایت تھی، اسی طرح الفاظ کو توڑ کر لکھنے کی روایت بھی تھی.
تو توڑ کر لکھنے کا جو حوالہ ہے وہ بھی کچھ کتابوں میں ایسا آیا کہ دیوان آبرو جو ہے اس میں ایک لفظ جو ہے وہ ہے نکٹھو، تو اس کو انہوں نے جب 2 حصوں میں تقسیم کیا تو وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح دیوان ناسخ میں ڈھانپو، تو ڈھانپو کو پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ جو ہائے ملفوظ ہے اس سے لکھ دیا ڈال، ہے الف ہا نون غنہ اور پھر پیوا پو، اب یہ ڈھانپو، یعنی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور نمبر، یعنی میں مختلف نمبروں سے بات کر رہا تھا، تو ہائے ملفوظ والا جو تھا وہ 5ویں نمبر پر تھا، نقطے نہ لگانے کا یا نکات نہ لگانے کی روایت وہ 6 نمبر پر، الفاظ کو ملا کر لکھنے کی روایت 7ویں نمبر پر، 8ویں نمبر پر الفاظ کو توڑ کر لکھنے کی روایت، اور 9ویں نمبر پر میں جب پہنچتا ہوں تو یہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ حمزہ کی آواز کو الف سے ظاہر کرنے کی روایت۔ تذکرہ شورش کے مخطوطہ جونپور میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے داؤدی۔ اب یہ داؤدی جو ہے واو پر حمزہ نہیں ہے، بلکہ دال کے بعد 2 الف لکھے ہوئے ہیں، داؤدی۔ تو اس قسم کی اگر املا ہوگی تو اس کو پڑھنے میں صاف ظاہر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ 10ویں نمبر پر انفرادی یا علاقائی طرز املا، یعنی یہ 9 نمبر میں نے جو پہلے بیان کیے ہیں پیش کیے، تو اس میں تقریباً ایسی چیزیں تھیں جو عموماً ہوتی رہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے آئیں جو انفرادی انداز سے تھی یا کسی علاقے میں وہ طرز املا استعمال ہو رہا تھا۔ تو انفرادی یا علاقائی طرز املا کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کچھ لفظ عربی قاعدے کے مطابق لکھے جاتے اور بعض اوقات اسے اردو قاعدے کے مطابق لکھے جاتے، یعنی کہ ایک لفظ ہے بالفعل، بالخیر، اس کو اگر عربی قاعدے کے مطابق لکھیں تو بے الف کے بعد ایک اور الف بھی آئے گا، لیکن اگر اردو قاعدے کے مطابق لکھیں تو درمیان میں الف کے بعد اور الف نہیں آئے گا۔ تو گویا بالخیر اور بالفعل اس انداز سے بھی لکھنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور اس انداز کا بھی بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ واو ہے اس کو درمیان میں کہیں نہ کہیں ایسا بھی استعمال کیا گیا جہاں اس کی ضرورت نہیں تھی، یعنی کہ جس طرح خوش اور خواب کا حوالہ آتا ہے اس طرح ایک بات اور بھی آئی ہے اس طرح کہ ایک لفظ انتخاب، یعنی خواب ہی کی طرح انتخاب کا لفظ بھی کہیں کہیں نظر آتا رہا، تو یعنی اس میں واو کا استعمال بھی ہوتا رہا۔ گویا یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم قدیم طرز املا پر نظر دوڑائیں تو ہمیں آج تدوین کرتے ہوئے یا جو مدونین مختلف پرانے نسخوں کو تدوین کر رہے ہیں ان کے لیے جو مسائل سامنے آتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہمارے سامنے کھل کر یہ مسائل واضح ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے مسائل سے نمٹنے کے بعد ظاہر ہے تدوین کے عمل کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا اس قسم کے مسائل یعنی املا کے جو مسئلے ہیں ان کو قدیم املا کے جو مسائل ہیں، ایک تاریخ جو چلی ہے املا کے حوالے سے، اس پوری املا کی تاریخ کو ہمیں جانچنا ہوگا، اس کو جانچ کر ہی ہم تدوین کے عمل کو مکمل کر سکتے ہیں۔